آئے بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے جسم کو ان کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کا پھل کے تعلق سے ہم نے گزشتہ چند مہینوں سے ایک سیریز چلائی ہے، جس میں ہم نے 10 اسباق روح القدس کی نعمتوں سے متعلق کیے ہیں، جو پہلے ہی یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ روح القدس کی جو 9 نعمتیں ہیں، اور پہلا لیسن جو تھا وہ 9 نعمتوں سے متعلق تھا۔ اب ہم روح القدس کا پھل کے اوپر خداوند کے کلام کو مانتے ہیں، اور خداوند کا پاک روح ہمیں دیتا ہے، اور خداوند کے پاک روح کا جو پھل ہے اس پر ہمارا آج 7واں لیسن ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے روح القدس کا پھل سے متعلق ہم نے محبت، خوشی اور اطمینان سے متعلق بات کی تھی۔ پھر دوسرے حصے میں تحمل، مہربانی اور نیکی ہے، جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے، نیکی کا۔ اور پھر جو آخری حصہ ہوگا وہ ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ اس سے پہلے کہ آج ہم کائنڈنس کی بات کریں، کیونکہ روح القدس کا پھل جو ہے اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی ایک حصے میں 3 فلیور ہیں، جس میں محبت، خوشی اور اطمینان ہے۔ پھر دوسرا حصہ تحمل، مہربانی، نیکی ہے، جس کا تعلق کلیسیا کے ساتھ ہے، چرچ کے ساتھ ہے، جس میں آج ہم ٹھہریں گے۔ اور حلم، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری تیسرا ہے، جو ایک مسیحی کی پہچان ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نیکی کی بات کریں، اچھی بات ہے کہ ہم اس کے پس منظر کو دیکھ لیں کہ غلطیوں کی کلیسیا میں کیا ایسا تھا
کہ مقدس پولس رسول نے یہ مناسب جانا کہ روح القدس کا پھل ان کے سامنے رکھے. سو چند پس منظرز ہیں، بیک گراؤنڈز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چرچ ہے یہ چینجیبل چرچ تھا. یہ چینجیبل چرچ تھا، یعنی اس چرچ میں مستقل مزاجی نہیں تھی. یہ چرچ متزلزل تھا. یہ چرچ بیک سلائڈر یعنی اپنے ایمان سے انحراف کرنے والا چرچ تھا. جو چرچ متزلزل ہوتا ہے یا جو ایماندار یا کلیسیا مستقل مزاج نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کی بنیاد کمزور ہے. کیونکہ جو مسیحی یا جو کلیسیا مستقل مزاج نہیں ہے یا جو شخص مستقل مزاج نہیں ہے، اس کے ایمان کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. اس لیے مقدس پولس رسول کنسرن ہے، فکر مند ہے کہ غلطیوں کی کلیسیا، جسے چینجیبل چرچ کہا گیا ہے، جس میں 20 ایسی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو بائبل کے خلاف ہیں، مقدس پولس رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہر اس کلیسیا کو یہ خط پڑھ لینا چاہیے اور اس کی تفسیر کر لینی چاہیے. جو کلیسیا ایمان میں کمزور ہیں، جس کلیسیا میں استقامت نہیں ہے، جس کلیسیا میں استقلال نہیں ہے، جس کلیسیا میں مستقل مزاجی نہیں ہے، جس کلیسیا کا بائبل کے مطابق معیار نہیں ہے، ایسی کلیسیاؤں میں غلطیوں کا خط پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ غلطیوں کا خط جو ہے یہ ہمارے ایمان کا محافظ ہے، ہمارے ایمان کو سپورٹ کرتا ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ہمارے ایمان پر جو غلط فہمیاں ہیں ان کو درست کرتا ہے. لہذا غلطیوں کا خط جو ہے، اس لیے مقدس پولس رسول نے لکھا ہے کہ غلطیوں کی کلیسیا میں یہ روح القدس کی تعلیمات کا فقدان تھا. اس لیے غلطیوں کی کلیسیا کو کہا گیا ہے کہ اگر تم روح القدس سے واقف ہو، اگر تم خدائے ثالوث سے واقف ہو، تو تمہارے اندر سے روح القدس کا پھل نظر آنا چاہیے. اور یہ انہوں نے بیان کیا ہے. دوسری بات، غلطیوں کی کلیسیا جو ہے اس کے جو مسائل تھے ان میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ مختلف اساتذہ کرام کو ویلکم کرتے تھے اور بغیر یہ جانے کہ یہ جو اساتذہ ہیں یہ بائبل کے معیار کے مطابق نہیں ہیں، ان کو یہ اپنی کلیسیاؤں میں آنے دیتے تھے اور وہ غلط تعلیمات دیتے تھے. اور تعلیمات میں جو بڑی تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو موسوی شریعت پر بھی عمل کرنا ہے، پھر آپ نجات یافتہ ہوں گے. اور مقدس پولس رسول نے اس کو نگیٹ کیا ہے، اس کی نفی کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ نجات ہمارے ایمان اور خدا کے فضل سے ملتی ہے، نجات اور وسیلے سے نہیں ملتے. کیونکہ آسمان پر اور آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا کہ جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. اور مقدس پولس رسول نے یہ بات کلیئر کر دی ہے. تیسری بات جو اس نے کہی ہے کہ غلطیوں کی کلیسیا جو ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو جڑا رہے گا اس میں پھل نظر آئے گا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، اور جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے اور جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے. سو لہذا غلطیوں کی کلیسیا کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں گے تو پھر ان کی زندگی میں روح کا پھل نظر آئے گا. پھر غلطیوں کی کلیسیا میں کچھ اور چیزیں بیان کی گئی ہیں. وہ یہ بتایا گیا ہے کہ کرنتھیوں کی کلیسیا میں جب
روح القدس کی نعمتوں کی بات کی گئی ہے تو وہ 9 نعمتیں ہیں، لیکن غلطیوں کی کلیسیا میں جو بات کی گئی ہے وہ 9 نہیں، ایک پھل ہے، ایک پھل ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ 9 نعمتیں مختلف 9 کرسچنز کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن روح القدس کا پھل ایک ہی ہے اور ہر کرسچن کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ روح القدس کا جو پھل ہے، کوئی کہ جی میرے پاس محبت، خوشی، اطمینان ہے اور میں اتنے میں خوش ہوں، نہیں، یہ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلمت، پرہیزگاری، یہ 9 کے 9 فلیور ایک مسیحی میں نظر آنے چاہیے۔ پولس رسول نے اس بات کا بھی زور دیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے روح القدس کا جو پھل ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہو اور کچھ حصہ ٹھیک نہ ہو، بلکہ سارا کا سارا پھل ایک مسیحی میں نظر آنا چاہیے۔ اب 5ویں بات جو مقدس پولس رسول بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر مسیحی جو کوالیفائیڈ کرسچن ہے، جو بطور مسیحی کوالیفائی کرتا ہے، اس کا رزلٹ روح القدس کا پھل ہے۔ اگر روح القدس کا پھل نہیں ہے تو وہ مسیحی ہونے کو کوالیفائی نہیں کرتا، لہٰذا یہ ایک مسیحی کی قابلیت ہے، ایک مسیحی کی سند ہے، ایک مسیحی کی اہلیت ہے کہ اس کے پاس روح القدس کا پھل ہے۔ سو یہ 5ویں چیز ہے۔ 6ٹھی چیز ایک اور ہے کہ روح القدس کا جو پھل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ خدائے ثالوث کو پریزنٹ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ روح القدس کا پھل جو ہے یہ جو محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی اور نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری، یہ جو روح القدس کا پھل ہے اصل میں یہ خدا کا کریکٹر ہے۔ اگر ہم نے خدا کو دیکھنا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ پھل خدا کا کریکٹر ہے، اور یہ خدا کا جو کریکٹر ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس پر ایمان لانے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور جب ہمیں حاصل ہوتا ہے تو روح القدس کے وسیلے سے ہم اسے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ سو خدا کا کردار خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے حاصل کریں اور روح القدس کے وسیلے سے لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔ سو یہ خدائے ثالوث جو ہے اس میں انوالو ہے۔ جب تک ہم خدائے ثالوث پر ایمان نہیں رکھتے، تثلیث پر ایمان نہیں رکھتے، ہماری زندگیوں میں روح القدس کا پھل نظر نہیں آئے گا۔ سو یہ چند حقائق ہیں جو میں بتانا چاہتا تھا۔ پھر 3 اور چیزیں ہیں جو ریالٹیز ہیں، جو پھل ہیں، اس سے متعلق چند اور حقائق ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ جو پھل ہوتا ہے یہ ہمیشہ پھلدار درخت پر لگتا ہے، یہ دوسرے پر نہیں لگتا۔ امرود کا درخت ہے تو اس کو امرود ہی لگے گا، گوابا، اور اگر مالٹے کا درخت ہے تو اس کو مالٹا لگے گا۔ کبھی ہم نے کیکر کے درخت کو انار نہیں لگے دیکھے، ہم نے ہمیشہ پھلدار درخت پر ہی پھل لگا دیکھا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے تو ہم پھلدار درخت کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح جو ہے 15 باب میں یوحنا کی انجیل کے انہوں نے کہا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور یہ بہت کلیئر کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھل کے بارے میں دوسری جو حقیقت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے، یہ راتوں رات نہیں، یہ آہستہ آہستہ، پہلے بور آتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو سٹیجز ہیں اس کی بڑھتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ درخت کے اوپر ہی پکتا ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کا کھانے کا بھی مزہ آتا ہے، اس کو دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے، یہ باغ عدن کا فروٹ بن جاتا ہے۔ اور پھر پھل کے اوپر جو دوسری بڑی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پھل ہمیشہ سیڈ کنٹین کرتا ہے، اس کے اندر بیج ہوتا ہے، اور بیج ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ خود بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، اور اگر اس کو کنزیوم کر لیا جائے، پھل جو ہے، اگر آپ مینگو کھاتے ہیں، وہ مینگو آپ کھائیں گے
وہ مینگو آپ کو مزہ دے گا، جو آم کا پھل ہے آپ کو مزہ دے گا، لیکن مزہ دینے کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا کیونکہ اس میں بیج ہے، وہ آگے ایک پودا مہیا کر دے گا۔ سو روح القدس کا جو پھل ہوتا ہے جب وہ کنزیوم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا سیڈ قائم رہتا ہے اور وہ مرتا نہیں ہے، وہ آگے زندگیاں بدل دیتا ہے اور آگے زندگیاں پروڈیوس کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے پھل کی ایک اپنی باٹنی ہے، ایک اپنی سائنس ہے جو آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو روح القدس کا پھل ہے اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ محبت، خوشی، اطمینان جو ہے اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور پھر تحمل، مہربانی اور نیکی کا تعلق ایمانداروں کے ساتھ یعنی چرچ کے ساتھ ہے، یہ چرچ میں ملتی ہیں، اور پھر ایمانداری، حلم، پرہیزگاری جو ہے یہ ایک مسیحی کی پہچان ہے۔ سو اس طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے واٹ از گڈنس، واٹ از گڈنس، نیکی۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے جسے میں نے کلیسیا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، میں نے نہیں بلکہ جتنے بھی ایکسپوزیٹرز ہیں وہ تحمل، مہربانی اور نیکی کو کلیسیا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیسیائی برکت ہے جو خدا نے کلیسیا میں رکھ دی ہے۔ جو لوگ کلیسیا کے ممبر نہیں ہیں ان میں تحمل، مہربانی اور نیکی کا فقدان ہوگا۔ وہ تحمل، مہربانی اور نیکی نہیں کر سکتے جب تک وہ کلیسیا کے ممبر نہیں ہوں گے۔ سو نیکی جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کو جو یونانی زبان کا لفظ ہے اس کے اوپر وہ ہے آگاتھوسونے، آگاتھوسونے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ آگاتھوسونے کیا ہے۔ یہ جو آگاتھوسونے جس کو نیکی کہا گیا ہے یا گڈنس کہا گیا ہے انگریزی زبان میں، یہ انسانی دماغ کی وہ حالت ہے، آگاتھوسونے یہ انسانی دماغ کی وہ حالت ہے جہاں انسان ہمیشہ مثبت رویہ رکھتا ہے۔ انسانی برین کی یہ وہ حالت ہے جہاں انسان منفی نہیں ہوتا، ہمیشہ مثبت ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، گیونگ دینے والا ہوتا ہے، ہیلپفل مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور گاڈلی یعنی روحانی آدمی ہوتا ہے۔ یہ آگاتھوسونے جو نیکی جس کو کہا گیا ہے یہ ایک دماغی حالت کا نام ہے۔ یونانی زبان کا جو لفظ ہے اس نے جو تشریح کی ہے ڈکشنریز میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک دماغی حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے کردار میں مثبت ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہیلپفل یعنی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ جینرس یعنی وہ گیونگ جو آفرنگ دینے والا ہوتا ہے، وہ گاڈلی یعنی روحانی ہوتا ہے، اور مہربان ہوتا ہے۔ یہ آگاتھوسونے کا لفظ ہے۔ اب یہ جو آگاتھوسونے ہے یہ انسانی زندگی کے 3 ایریاز میں نظر آتا ہے۔ پہلے میں نے بتایا کہ یہ دماغی حالت کا نام ہے جہاں انسان میچور کرسچن کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن یہ 3 ایریاز ہیں کسی ایماندار کے، اس میں یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ انسان روح القدس کا پھل نیکی کو انجوائے کر رہا ہے۔ پہلی بات کہ یہ انسان کی جو روحانی زندگی ہے اس میں سے نظر آتا ہے۔ انسان کی روحانی زندگی کے ثبوت کے طور پر یہ جو نیکی ہے یہ سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی ایماندار کہتا ہے میں روحانی ہوں تو وہ نیک نہیں ہے اور وہ نیکی نہیں کرتا تو اس کا روحانی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ لہذا وہ جو نیک ہے وہ روحانی میچورٹی کا نشان ہے۔ دوسری بات، وہ اپنی اخلاقیات میں، اپنی گفت و شنید میں، اپنی گفتار میں وہ ہمیشہ پولائٹ اور اخلاقیات میں معیاری ہوتا ہے۔ اس کا بول چال، اس کا چال چلن اور اس کا رہن سہن جو ہے
وہ اخلاقی معیار کو پورا کرتا ہے، یہ اس کا دوسرا نشان ہے۔ پہلا نشان یہ ہے کہ اس کی روحانی زندگی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ نیک ہے۔ دوسرا ایریا اس کی اخلاقی زندگی یعنی اس کے اعمال ہیں جو انسانوں کو نظر آتے ہیں، یہ اس کا دوسرا ایریا ہے۔ تیسرا ایریا ہے جو نیکی کا، وہ اس کے لائف سٹائل سے نظر آتا ہے کہ وہ ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں نے کس طرح اپنے ایماندار بھائی کی یا ایماندار بہن کی مدد کرنی ہے۔ یہ اس کی پریکٹیکلٹیز ہیں۔ جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے 3 ایریاز ہوتے ہیں جس میں سے وہ پہچانا جا سکتا ہے: اس کی ذاتی روحانی زندگی، اس کا پبلک کریکٹر اور اس کی پبلک انوالومنٹ، کہ وہ کتنا پبلک کے ساتھ پیار کرتا ہے اور کتنا وہ سیکریفیشل ہے، وہ اس بات سے پہچانا جاتا ہے۔ ایگاتھو سنے کا جو دوسرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلا حصہ ہے مہربانی، جو روح القدس کا پچھلا لیسن ہم نے دیکھا تھا، مہربانی جو ہے اس کے لیے میں نے یونانی زبان کا لفظ بتایا تھا خرستوتیس، یہ یونانی زبان کا تھا، اور اس کے لیے ایگاتھو سنے۔ اب یہ جو خرستوتیس ہے اس کا ترجمہ بھی بعض اوقات نیکی کر دیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کے نئے عہد نامے میں جو مہربانی ہے اور نیکی ہے یہ انٹرمنگلڈ ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی بات ہے۔ مہربانی جو ہے وہ روحانی جذبے کا نام ہے، اور نیکی جو ہے اس روحانی جذبے کا عملی اظہار ہے۔ یعنی یہ جو نیکی ہے، مہربانی ہو سکتا نظر نہ آئے، کیونکہ جب آپ مہربان ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کے جذبات ہیں جو آپ کے اندر ہے، بھڑک رہے ہیں، بوائلنگ اپ ہو رہے ہیں، لیکن نیکی جو ہے وہ نظر آ جائے گی۔ جب آپ نیکی کریں گے وہ نظر آ جائے گی۔ اس لیے بعض اوقات نیکی کو جذبے کا نام دیا گیا ہے، اور بعض اوقات یہ جو مہربانی ہے اس کو جذبے کا نام دیا گیا ہے، اور نیکی جو ہے اس جذبے کے اظہار کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو نیکی ہے یہ پچھلے لیسن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگلا لیسن اور پچھلا لیسن یہ انٹرمنگل ہے، یعنی آپس میں ملتے ہیں۔ لہٰذا نیکی جو ہے یہ عملی پہلو ہے مہربانی کا، یہ دوسرا اس کا تصور ہے، ایک تصویر ہے جو ڈکشنریز نے دی ہے۔ تیسری بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول کے اوپر ایک سوال آ گیا تھا کہ کیا تو واقعی رسول ہے، کیونکہ اس کی رسالت کے اوپر سوال آ گیا تھا، اور مقدس پالوس رسول نے اس نیکی کو سہارا لے کر اور روح القدس کے پھل کو دکھا کر ثابت کیا تھا کہ ہاں میں خدا کا ایماندار بندہ اور خداوند یسوع مسیح کا رسول ہوں۔ اس وجہ سے یہ روح القدس کا پھل جو ہے یہ سند ہے آپ کے ایمان کی اور آپ کے آفس کی، اس لیے بھی اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ چوتھی بات جو ہم دیکھتے ہیں آگاتھو سنے کے لیے، آگاتھو سنے جو ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو درست کرنے کے لیے آپ نے سختی کی ہے، آپ نے کسی کو ڈانٹا ہے، آپ نے کسی کو سزا دی ہے، راہ راست پر لانے کے لیے اگر آپ نے کسی کو ڈانٹا ہے، ریبیوک کیا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ آگاتھو سنے کا ترجمہ ریبیوک بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گئے ہیں، انہوں نے وہ کوڑا لیا اور ان سارے لوگوں کو ہیکل میں سے نکال دیا، اس کو ایک نیکی کا عمل آگاتھو سنے کہا گیا ہے، چاہے وہ سخت کام تھا، لیکن ایمان کی بحالی کے لیے، ایمانداروں کی بہتری کے لیے اگر کوئی سخت عمل کیا جاتا ہے
تو اس کو ڈانٹا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب بھی نیکی کرنا ہوتا ہے۔ آگاتھو سونے کا مطلب ڈانٹ ڈپٹ کرنا بھی ہے، کسی کی اصلاح کرنا ہے، کسی کی تصحیح کرنا ہے، کسی کو راہ راست پر لانا ہے، یہ بھی آگاتھو سونے کا میننگز ہیں۔ پانچویں جو میننگز ہیں یہ مختلف ڈکشنریز سے میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جو میں اپنے سامعین کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے دیتا ہوں، تاکہ ہم یہ جو روح القدس کا پھل نیکی ہے اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھ سکیں کہ ہماری یہ کس طرح سے مدد کرتا ہے ہماری عملی زندگی میں۔ پہلا نمبر میں نے بتایا تھا کہ آگاتھو سونے جو ہے یہ ایک مینٹل سٹیج ہے جس میں انسان روحانی میچورٹی کو پہنچتا ہے۔ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ یہ مہربانی کے نتیجے میں نیکی سامنے آتی ہے۔ تیسری بات میں نے بتائی ہے کہ مقدس پالوس رسول نے بھی اسی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو رسول ثابت کیا تھا۔ چوتھی بات میں نے بتائی ہے کہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ دینا بھی نیکی کا کام ہے۔ پانچویں بات، جب ایماندار آگاتھو سونے نیکی کرتے ہیں تو یہاں لکھا گیا ہے کہ ایماندار جب اپنے ایمان کا اظہار یا اس کا عمل نیکی کے وسیلے سے دکھاتے ہیں تو انسان کا جو ایمانداروں کا جو سٹریس لیول ہے، آپ کہتے ہیں ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، جو ڈپریشن میں چلا گیا ہے وہ نیکی کرنا شروع کر دے، ڈپریشن ختم۔ یہ میڈیکلی اپروو ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، جب آپ صدمے میں ہیں، ٹراما میں ہیں اور آپ نیکی کر سکتے ہیں تو نیکی ضرور کریں، کیونکہ یہاں میڈیکلی ثابت کیا ہے کہ آگاتھو سونے جو ہے یہ نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر جو ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں، میڈیکل اسپیکنگ، جو آپ کے اندر ہارمونک چینجز آتے ہیں، ان میں 3 کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا ہے ڈوپامن، یہ ہارمونز کا نام ہے ڈوپامن، دوسرا ہے آکسیٹوسن اور تیسرا ہے سیروٹونن۔ یہ ہارمونز ہیں جو آپ کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں اور آپ کا مینٹل سٹریس لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، یعنی آپ حشاش بشاش نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا مینٹل سٹریس لیول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نیکی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ روح القدس کا پھل ہے، خدا نے ہماری فزیکل باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے ہمارے روحانی عوامل کا نتیجہ بھی دے دیا ہے کہ اگر ہم نیک ہیں یا نیکی کرتے ہیں تو ہمارا جو سٹریس لیول ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جائے گا، اور یہ ہارمونز جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ میڈیکل سائنسز نے یہ اس کو پروف کیا ہے کہ یہ ہارمونز ہماری زندگی میں ڈیولپ ہوتے ہیں اور ہمارا سٹریس لیول لو ہو جاتا ہے اور ہم حشاش بشاش کرسچن ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا واٹ از گڈنس۔ ہم ہمیشہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، واٹ از گڈنس، نیکی کیا ہے، دوسری بات دا سورس آف گڈنس، نیکی کا وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، منبع کیا ہے، تیسری بات دا تھیالوجی آف گڈنس، یعنی گڈنس کی تھیالوجی کیا ہے۔ اب دوسری بات ہم سیکھیں گے دا سورس آف گڈنس، کہ ہماری اس نیکی کرنے کا سورس کیا ہے۔ جنرلی اسپیکنگ ہیومن جو ہم انسان ہیں، ہمارے اندر نیچرلی یہ نیکی کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم بطور ہیومن جو ہیں ہماری شرست میں، ہماری فطرت میں، ہماری خاصہ میں، ہماری نیچر میں یہ نیکی کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم نیکی سے مراد ہوتا ہے اپنے آپ کو قربان کرنا اور کسی کا فائدہ کرنا، یہ نیکی کی ایک سادہ سی تعریف ہے۔ اپنا نقصان کرنا اور کسی کا فائدہ کرنا یہ نیکی ہوتی ہے، کسی کے لیے سیکریفائس کرنا۔ لیکن انسان فطری طور پر خود غرض ہے، ہم اپنی شرست میں سیلفش ہیں، اس لیے یہ جو نیکی کا جذبہ ہے یہ بغیر ایمان کے حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کو کہا گیا ہے the Lord is good۔ زبور 34 اور
8ویں آیت میں لکھا ہے God is good. The goodness is one of the attribute of God as well. لکھا ہوا ہے اور ڈسکرپشن بھی ہے کہ اس کے ایسن کی، اس کی نیچر کی اگر ہم تفسیر کریں، اس کو کھول کے بیان کریں خدا کو، تو پھر بھی نیکی ہی نکلے گی. لہٰذا جس خدا کو ہم مانتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے taste and see that the Lord is good. He is the foundation of goodness. وہ نیکی کا منبع ہے، نیکی وہاں سے صادر ہوتی ہے. سو اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان کے ساتھ ساتھ خدا کا کریکٹر ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کردار کو روح القدس کا پھل کہتے ہیں، جس میں سے نیکی بھی ہے. اور نیکی کا جذبہ اس وقت تک نہیں آ سکتا ہمارے اندر کسی بھی ایماندار میں جب تک وہ گاڈ آف دا بائبل، خدا جو بائبل کا خدا ہے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اس وقت تک ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ نئے عہد میں بھی لکھا ہے، مقدس یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا. سو نئے عہد نامے کے جو مصنفین ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ God is good. God of the Bible is good. اس کے بعد ہم مقدس موسیٰ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا اپنی نیکی اس پر عیاں کرتا ہے. سو 7 ایسے عوامل ہیں جس میں خدا نے موسیٰ کے ساتھ نیکی کی ہے. نمبر 1 کمپیشن، خدا موسیٰ اور اس کی قوم کے ساتھ ترس کھاتا رہا. نمبر 2 گریس، یعنی خدا فضل کے ساتھ یہ سارا کام لیڈ کرتا رہا. پھر نمبر 3 سلونیس ٹو اینگر، قہر میں دھیما. یہ خدا کی شرست ہے، یہ نیکی کا حصہ ہے کہ وہ قہر میں دھیما ہے. موسیس کے ساتھ خدا ایسا ہی کرتا رہا. اباؤنڈنگ ان لو، خدا محبت میں غنی ہے، شفقت میں غنی ہے. نمبر 5 فیتھفلنس، موسیٰ اور اس کی قوم بے وفا ہوئے ہیں، خدا کبھی ان کے ساتھ بے وفا نہیں ہوا، یہ اس کی وفاداری ہے. فرگیونیس، بار بار گناہ کرتے تھے، خدا ان کے ساتھ معافی کرتا تھا. اور جسٹس، ہمیشہ خدا انصاف کرتا تھا، جہاں سزا دینی ہے سزا دیتا تھا، جہاں محبت کرنی ہے محبت کرتا تھا. سو 7 ایسے عوامل ہیں جن میں سے خدا نے موسیٰ کے اوپر اپنی نیکی کا کریکٹر جو ہے وہ بیان کیا ہے. سو اس طرح سے جب یسوع مسیح کے اوپر ایک سوال آ گیا تھا، یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا نیک ہے. لہٰذا God is good. سو اگر ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر نیکی کا جذبہ امپارٹ کیا جا سکتا ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ آ سکتا ہے اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2 Jesus is the manifestation of God's goodness. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی اچھائی کو، خدا کے کردار کو ہمارے سامنے ایک معیاری طور پر پیش کرتا ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح جب وہ انسانی شکل میں آئے ہیں، یعنی خدا انسانی روپ میں آ گیا ہے، تو بطور انسان، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہیں، بطور کامل انسان خداوند یسوع مسیح نے خدا کے کردار کو مینیفیسٹ، یعنی اس نے عمل کر کے دکھایا ہے، اظہار کیا ہے. اب اگر آج ہم کہیں گے کہ جی ہم انسان کمزور ہیں اور ہم میں نیکی کا جذبہ نہیں ہو سکتا، تو خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں بھی انسان بنا اور میں نے خدا کے کریکٹر کو ایکسرسائز کیا. لہٰذا اگر کرائسٹ خدا کے کریکٹر کو ایکسرسائز کر سکتا ہے تو کرسچن بھی خدا کے کریکٹر کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح ایک رول ماڈل ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اور کلسیوں کے نام
पौलुस रसूल का खत जो है उसके पहले बाब में लिखा हुआ है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत में था, यानी उस खुदा की नुमाइंदगी कर रहा था जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसकी नुमाइंदगी कर रहा था। फिर उसके बाद लिखा है अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती थी, यानी वो खुदा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था, खुदा का रिप्रेजेंटेटिव था। वो बतौर एक रोल मॉडल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, हमारे सामने चीज़ों को करके दिखा रहा था ताकि हम भी कर सकें। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक मिसाल है जिसको हम देखकर अपनी अमली ज़िंदगी में नेकी कर सकते हैं। फिर मुकद्दस पौलुस रसूल ने इसको रूहुल कुदस का फल कहा है, यानी खुदाए सालूस, गॉड इज़ गुड। खुदावंद यीशु मसीह मैनिफेस्ट करते हैं और रूहुल कुदस का जो फल है वो ईमानदारों की ज़िंदगी में नज़र आता है। थियोलॉजी ऑफ गुडनेस कि नेकी की जो थियोलॉजी है वो क्या है। ये जो लफ्ज़ गुड है इसका जो एटिमोलॉजी है एगाथोसुने का, एगाथोस लफ्ज़ है और एगाथोस जो है ये थायोस से निकला है। और ये जो लफ्ज़ गुड है हमने GOOD करके एक बीच में ओ लगाकर हमने गॉड को जमीन पर गुड कहा हुआ है। ये जो लफ्ज गुड है ये आसमान पर GOD है, जमीन पर GOOD है, यानी जो गुड है असल में ये गॉड है। जब हम कहते हैं ही इज गुड, इसका मतलब है ही इज गॉड लाइक, यानी ये खुदा की तरह का बंदा है, खुदा का बंदा है। सो किसी को गुड कहने से मुराद ये है कि इसमें खुदा रहता है। सो गुड लफ्ज़ जो है असल में ये गॉड है। जब हम गुड फ्राइडे कहते हैं तो फ्राइडे तो सारे होते हैं, फ्राइडे सारे गुड हैं, बेसिकली तो सारे दिन गुड है। असल में वो गॉड्स फ्राइडे है जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं, जो मसीही 3 घंटे की इबादत करते हैं, असल में वो गॉड्स फ्राइडे है। और ये जो लफ्ज़ गुड है ये असल में गॉड है, लेकिन हम किसी को गॉड तो नहीं कह सकते ज़मीन पर, लेकिन हम किसी को गॉड लाइक कह सकते हैं कि ये खुदाई सिफात का मालिक है, इसलिए उसको गुड कहा जाता है। लिहाजा किसी को गुड कहना इसका मतलब होता है अच्छा, यानी ऐसा अच्छा कि जो खुदा के अच्छाई के मेयार को पूरा करता है। सो ये इसका इल्मुल इस्तिकाक है, यानी इसकी एटमोलॉजी है जो मैंने आपको बताई है। गुडनेस इज गॉडलीनेस। ये जो नेकी होती है ये अलूहियत की पहचान होती है। गुडनेस इज गॉडलीनेस। अब ये वो रूहानी और इखलाकी मेयार है जिसे हम दीनदारी भी कहते हैं, रास्तबाजी भी कहते हैं। दीनदारी और रास्तबाजी जो है ये दोनों मिल जाएं तो गुडनेस इज गॉडलीनेस की एक्सप्लेनेशन हो जाती है, क्योंकि रास्तबाजी मसीहियों का वो लिविंग स्टैंडर्ड है जो दुनिया प्रूव कर दे, और दीनदारी ज़मीन पर वो लिविंग स्टैंडर्ड है जिसे खुदा प्रूव कर दे। दीनदारी से मुराद ईमानदारी है जो आगे हम पढ़ेंगे। सो ईमानदारी जो है ज़मीन पर वो लिविंग स्टैंडर्ड है जिसे खुदा प्रूव करता है, उसको रिकग्नाइज करता है। रास्तबाजी ज़मीन पर ईमानदार का वो लिविंग मेयार है, वो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो तर्ज ज़िंदगी है जिसे खुदा के ईमानदार लोग प्रूव कर दें कि ये आदमी रास्तबाज है, क्योंकि इसमें रास्तबाजी में जजमेंट का आंसर आ जाता है। रास्तबाजी जो होता है इसका मतलब होता है कि उसको चारों तरफ से देखा जाता है, अगर वो कामयाब हो जाए तो उसे रास्तबाज कहते हैं, वरना उसको रास्तबाज नहीं कहते। यानी किसी ईमानदार को ऐसे जज के सामने ले जाएं जो उसका ट्रायल करे
اور بعد میں کہے کہ یہ کلین چٹ اس کو دی گئی ہے لہٰذا یہ راست باز ہے, یہ معصوم ہے. سو یہاں پر یہ جو ایماندار ہیں, جیسے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ راست بازی کا معیار ہے, وہ ایمانداری, دینداری اور راست بازی کا معیار ہے. اور یہاں پر ایمانداروں کو بھی اسی بات کے لیے کہا گیا ہے. روح القدس کی منسٹری ہے کہ زمین پر ایسے ایماندار پیدا ہوں جو ایماندار بھی ہوں اور راست باز بھی ہوں, یعنی گاڈلی بھی ہوں اور گڈ بھی ہوں, گاڈلی بھی ہوں اور گڈ بھی ہوں. یہ اس کی تھیالوجی ہے کہ جیسا خدا ہے ویسے ہی اس کے لوگ ہونے چاہیے. خداوند یسوع مسیح میں خدا کی نیچر تھی, خدا کی الوہیت تھی, اور اسی وجہ سے وہ ہمیں ایک معیاری ہیومن سٹینڈرڈ دے سکے ہیں, ایک معیاری مسیحی طرز زندگی دے سکے ہیں. اور یہی بات مسیحیوں پر اپلیکیبل ہے کہ اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمارے اندر مسیح ہوگا, اگر ہم مسیحی نہیں ہیں تو ہمارے اندر مسیح بھی نہیں ہوگا. ہم اس لیے کرائسٹ ان بنتے ہیں, یعنی کرسچن بن جاتے ہیں تاکہ کرائسٹ ہمارے اندر ہو, ہم اس کے اندر ہوں اور ہم ایک مسیحی معیاری زندگی بسر کر سکیں. یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تک تم مجھ میں قائم نہیں رہو گے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. سو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ قائم رہنا, اس کے کریکٹر کے ساتھ چارجنگ لینا ہے, یعنی وہ ہمارا چارجنگ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم بیٹریز, اسپرچول بیٹریز چارج کریں گے اور ہم ایک مسیحی زندگی بسر کر سکیں گے. خداوند یسوع مسیح نے خدا کی اچھائی کو ان لاک کیا ہے. خداوند یسوع مسیح ایک ایسی چابی ہیں, ایک ایسی کی ہیں جس نے خدا کے تالے کو, خدا کے اس پلان کو ان لاک کر دیا ہے. پلان کیا ہے؟ خدا کی گڈنس کا آگت ہو سنے جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ بنی نو انسان کی برائی کو اچھائی میں بدل دیا جائے. یہ خدا کا پلان ہے, لیکن اس پلان کو لاک کر دیا گیا ہے اور اس کی چابی صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے کہ خدا کے پلان کو انہوں نے ان لاک کر دیا ہے اور خدا کی اچھائی کو اپنی صلیبی موت کے وسیلے سے اس نے انسانوں کی برائی پر غلبہ حاصل کر لیا. اور ہمیں کہا ہے کہ برائی کے وسیلے سے برائی پر غالب نہ ہو بلکہ اچھائی کے وسیلے سے برائی پر غالب ہو. خدا نے اچھائی کے وسیلے سے, یعنی خدا نے نیکی کر کے ہماری بدی کو ڈھانپ دیا. خدا نے خداوند یسوع مسیح کو قربان کر کے ہمارے اندر جو بدیاں تھی اس کو کور کر کے خود لے لی, ہماری ناراضگی خود لے لی اور اپنی راست بازی ہمیں دے دی. اور یہ پلان, نیکی کا پلان خداوند یسوع مسیح نے ان لاک کیا ہے اور اس نے اس کو کھول دیا ہے. اور پھر اس نے مقدس یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں جو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام خداوند کی طرف سے ہے جو نوروں کا باپ ہے. اب یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد, یعنی گاڈ از گڈ, جیسس از دا مینیفیسٹیشن آف گاڈز گڈنس, اور جو خداوند یسوع مسیح ہے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہماری برائیوں پر غلبہ حاصل کیا ہے اور ہمیں اچھا کر دیا ہے. اور اب ہم اگر اچھا رہنے چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مقدس متی رسول نے ہمیں ہدایت کی ہے, اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. جب زمین پر ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کا کردار عیاں کرتے ہیں, کردار ظاہر کرتے ہیں. اور جب لوگ ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے کردار کو دیکھتے ہیں تو آسمان پر خدا کے باپ کی تمجید ہوتی ہے. اگر ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ
خدا کی حمد و ثنا کروانے میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بائبل کے مسیحی نہیں ہیں، ہم معیاری مسیحی نہیں ہیں۔ لہذا ہمارا نیک چال چلن، ہمارا جو نیک چال چلن ہے وہ زمین پر خداوند یسوع مسیح کے کردار کی مثال اور خدا باپ کے کریکٹر کی تصویر ہے۔ لہذا بائبل مقدس میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم زمین پر نیک بننا چاہتے ہیں یا نیکی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدائے ثالوث کو ماننا ہے، خداوند کے روح القدس کا جو پھل ہے اس کو لینا ہے، یہ ہماری سند ہے۔ میں اور آپ نیک رہ کر، نیک بن کر اور نیکی کر کے، نیک زندگی بسر کر کے ہم نہ صرف ایک معیاری مسیحی زندگی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ہم خدا کے نام کی تمجید بھی کروا سکتے ہیں۔ کر تو سکتے ہیں لیکن کروا سکتے ہیں، یعنی تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ یہ جو آدمی ہے، میں نے بائبل مقدس میں کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب یہ لفظ آ جائے بھائیوں کے سامنے چمکے تو اس کا مطلب ایماندار ہیں، جب آدمی آ جائے تو اس کا مطلب ایماندار نہیں، غیر اقوام ہیں، یعنی غیر مسیحی ہیں۔ تمہاری روشنی غیر مسیحیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید ہو۔ خدا نے ہمیں زمین پر اس لیے رکھا ہے کہ ہم مسیحیوں اور غیر مسیحیوں پر اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ کیسے؟ نیکی کر کے اور نیک طرز زندگی بسر کر کے۔ خداوند مجھے اور آپ کو نیک طرز زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کو پیش کر سکیں تاکہ ہمارے خدا باپ کی جو آسمان پر ہے ایماندار بھی اور غیر ایماندار بھی اس کی تمجید کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔